اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 61. ذکر آ رہا ہے منافقین کا. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کا حکم دیا گیا تھا. شیطان ان کو بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو ان منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کی طرف آنے سے کترا رہے ہیں. تو منافقوں کا معاملہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہی کرتے رہے. کبھی آپ کے فیصلوں، کبھی آپ کے مشوروں پر راضی نہ ہوتے. کوشش ہوتی کسی مشرک کے پاس جا کر اپنا فیصلہ کروا لیں، کسی یہودی کے پاس چلے جائیں، کسی کاہن کے پاس جا کر فیصلہ کروا لیں. یعنی رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، شیطان تو کھلا دشمن ہے. یہ بات یاد کر لیں ہم کہ نفاق کا ڈیفینیشن کیا بتایا کہ زبان سے دعویٰ کرنا قرآن پر ایمان کا اور عمل اس کے مطابق نہ کرنا چاہنا، یا قرآن کو نعوذ باللہ یا حدیث کو اپنے اوپر ظلم سمجھنا. اب یہ نفاق نہیں ہے تو پھر اور نفاق کیا ہوگا؟ اور سچی بات یہی ہے کہ قرآن اور حدیث ہی سے منافق کو چڑھ ہے. ضد اور نفرت اور ہٹ دھرمی اور جھوٹی انا، ایگو کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے، ریزنٹمنٹ کی وجہ سے کوئی کسی انسان نے ظلم کیا اور اس ظلم کا سارا الزام اٹھا کر قرآن کے سر پہ رکھ دیا. کوئی ذاتی ہوئی زندگی میں اپنے ساتھ بس کہا کہ یہ تو قصور ہی سارے کا سارا اسلام کا ہے، اسلام ہی سکھاتا ہے اوندھی اوندھی باتیں. نہ صرف خود یہ بات سوچ لی بلکہ دوسروں کو بھی یہ بتانا شروع کر دیے، بلکہ کتابیں بھی لکھ دیں، بلکہ ٹاک شوز بھی شروع کر دیے، بلکہ نعرے بازیاں بھی شروع کر دیں، جلوس بھی نکال لیے اس کے اوپر، نعوذ باللہ. تو یہ دراصل یہ سب شیطان کی ڈالی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. وہی نفرت ڈالتا ہے دلوں کے اندر، وہ کیوں محبت ڈالے گا، وہ کیوں عقل سجھائے گا، وہ تو ضد ڈالے گا، اور ضد آ جاتی ہے تو عقل پہ ویسے ہی پردہ پڑ جاتا ہے. جھوٹی انا، ایگوئسٹک جو ہوں گے وہ کہاں فرما برداری کر سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو شیطان سکھاتا ہے یہ اللہ رسول کی بات ماننے سے انسان کو روک دیتی ہیں. خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں کہ اسلام کے قوانین انجسٹ ہیں. تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں کہ منافقین رک جاتے ہیں، آپ کی طرف نہیں آنا چاہتے. اور خاص طور پہ منافقوں کا جو سارا غصہ ہے، ساری ان کی ہیٹ سپیچ ہے، وہ خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ خود بھی نہیں آتے آپ کے فیصلوں کی طرف اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو یہ تو ہم نے جنرل بات کی ہے، یہ آج بھی اپلائی کرتا ہے. ذرا سا ہم پس منظر اگر دیکھ لیں تاریخ میں کہ مدینے کا معاشرہ کس قسم کا معاشرہ تھا، یہ ہم یاد رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آتے ہی آپ سربراہ حکومت نہیں بن گئے تھے وہاں پر. یہ ایک دم آنن فانن نہیں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ایک پوزیشن آف آنر تو دیا تھا انصار نے، آپ کو عزت دی تھی، آپ کو شرف دیا تھا، اور بہت سے جو وہاں پر مسلمان تھے، بہت سے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ تو ظاہر ہے وہ تو آپ ہی سے فیصلہ کراتے تھے. اب کہاں جاتے وہ؟ جب آپ کو رسول مان رہے ہیں کہ آپ پر وحی آ رہی ہے
جس کو یہ بات پتہ ہے، یقین ہے، جس کا ایمان ہے، وہ کہاں جائے گا فیصلہ کرنے؟ اور کہیں بھی نہیں جائے گا فیصلہ کروانے. ظاہر ہے وہ آپ ہی کے پاس آتے تھے. لیکن مدینے میں صرف مسلمان تو نہیں تھے، مدینے میں تو ابھی غیر مسلم بھی رہ رہے تھے، یہود رہ رہے تھے. تو یہود کی سمجھیں کہ ایک جماعت موجود تھی، ان کے علماء موجود تھے. ٹھیک، تو ایک طرح سے ہم دیکھیں کہ جب مقدمات کے فیصلے کی بات آتی تھی تو چند پیرالل عدالتیں موجود تھیں. اس سے ہمیں اسلام کا ایک سسٹم سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ایک دم تختے الٹنے کی بات نہیں کرتا، انقلاب کے نعرے لگاتا ہوا نہیں آتا. ایک سافٹ ریولیوشن آتی ہے، آہستہ آہستہ رفتہ یہ ہوا کہ پھر سارے فیصلے کرنے کا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. لیکن جاتے ہی اگر آپ سختی کے ساتھ اس بات کو کہتے کہ بس کسی کا فیصلہ کوئی نہیں سنے گا، سارے فیصلے میرے ہوں گے، تو لوگ ریبیل کرتے، لوگ بغاوت کرتے. تو یہ رفتہ جو ہے یہ چیزوں کے اندر تبدیلی آئی. ابھی پیرالل عدالتیں قائم تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عدالت تھی، آپ مقدموں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور سب کو یہ بات پتہ تھی، یہودی ہو یا غیر یہودی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عدل کے اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے. تو بہت سے غیر مسلم بھی آپ کے پاس اپنے مقدمے لے کر آتے تھے. اور کتنی ہی مثالیں ہم کو سیرت میں ایسی ملتی ہیں کہ ایک مسلمان آیا اور ایک یہودی آیا، اور ہم ہو تو کس کے حق میں فیصلہ کریں؟ ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہی ٹھیک ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھی فیصلہ مسلمان کے حق میں ہوا. کیوں ہوا مسلمان کے حق میں؟ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان تھا، اس لیے کہ وہ حق پر تھا. اور کئی دفعہ فیصلہ یہودی کے، غیر مسلم کے حق میں بھی ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق پر تھا. تو آپ تو حق ہی کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، اور جو آپ کے سامنے ثبوت پیش ہوتے تھے اس کی روشنی میں آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی بات آپ نے صاف فرما دی تھی لوگوں سے کہ دیکھو میں انسان ہوں جو آ کر زبان کے زور سے اگر کوئی چیز مجھ سے لے جاتا ہے، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، جو چیز اس کی نہیں ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے کر گیا ہے میرے پاس سے. یعنی آپ عالم الغیب تو نہیں تھے کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر تو نہیں جھانک سکتے تھے. بھئی جو لوگ اپنی طلاقت لسانی استعمال کرتے تھے، جو اپنے ثبوت پیش کرتے تھے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بولنے کا طریقہ ڈھنگ آتا ہے، اپنا مقدمہ بہت کنونسنگ طریقے سے پیش کر دیتے ہیں چاہے جھوٹے کیوں نہ ہوں. تو ظاہر آگے والا جو قاضی ہے، جو عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ثبوت دیکھے گا، وہ تو لوگوں کی دلائل سنے گا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا جس کے دلائل سب سے زیادہ مضبوط لگ رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، تو لہٰذا آپ نے یہ بات بتا دی کہ اگر تمہاری چرب زبانی یا دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے اگر تم نے مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیا تو دنیا میں تو چلو ہو گیا، آخرت میں اللہ کے ہاں تم نے مٹ لینا، اللہ کے ہاں تم کو جواب دینا ہوگا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور انبیاء کو خصوصی پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے، عصمت انبیاء الگ ایک پورا ٹاپک ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غلط فیصلے کی طرف بڑھ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کی اصلاح فرما دیا کرتا تھا، تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد نے تو غلط فیصلے کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی مثالیں خود ہم کو قرآن کے اندر ہی مل جائیں گی. تو بہرحال لوگوں کے پاس چوائس تھی. مسلمان تو اس چوائس کو کبھی ایکسرسائز نہیں کر سکتے تھے. ہاں، منافق کا پرابلم کیا ہوتا تھا؟ ظاہر منافق بینگ اے منافق، اگر تو وہ حق پر ہوتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا. اگر اس نے زیادتی کی ہوتی تو وہ یہود کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر جاتا تھا تاکہ وہاں جا کر ان سے فیصلے کرا لے اور کسی طرح اپنے حق میں فیصلہ کرا لے. نمبر 1 حق پر نہیں ہوتا تھا. نمبر 2 اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اچھا اسلام کی شریعت کے مطابق تو مجھ کو سزا ملے گی، لیکن یہود کی شریعت کے مطابق میں چھپ جاؤں گا. اسلام کی شریعت کے حساب سے مجھ کو وہ کچھ نہیں ملے گا جو میں لینا چاہ رہا ہوں. ہاں، یہود کی شریعت کے مطابق مجھ کو وہ چیز مل جائے گی جو میں چاہ رہا ہوں. تو جہاں اس کو اپنا ذاتی فائدہ ملتا وہ وہاں چلا جاتا.
مومن ذاتی فائدے کے لیے فیصلے نہیں کراتا، مومن انصاف اور حق کے لیے فیصلے کراتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ دنیا کے فیصلے اپنی جگہ، اور ان فیصلوں کو پھر آخرت میں بھی پرکھا جانچا جائے گا۔ یہاں تو ہو سکتا ہے اپنے حق میں فیصلہ کرا لوں میں نا حق پر ہوتے ہوئے، اللہ کے ہاں کون بچائے گا مجھ کو؟ اللہ کہے گا کہ تم کو پتہ تھا یہ تمہارا حق نہیں تھا، تم نے لیا کیسے؟ تم کو پتہ تھا کہ بیوی ہوتے ہوئے شوہر کی وراثت میں تمہارا حق اتنا ہے، تم نے افریقہ، امریکہ، کینیڈا میں رہتے ہوئے تم نے اپنے سوتیلے بچوں کا حق مارا کیسے؟ بتاؤ۔ تم نے آخر ساس سسر کا حق مارا کیسے؟ بتاؤ۔ تو وہ کیا جواب دے گی؟ یا وائس ورثہ، شوہر بیوی کی ساری وراثت لے کر بیٹھ گیا، بچوں کو نہیں دیا، بیوی کے ماں باپ کو حق نہیں دیا، تو دنیا کی عدالت نے تو کچھ نہیں کہا اس کو کہ ٹھیک ہے بھئی جو سروائیونگ ایئر ہے وہ شوہر ہے، سارا پیسہ مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے اس کو دے دیا، لیکن اللہ کے یہاں بھی تو جا کے کھڑا ہونا ہے نا، اس کو وہاں بھی تو جواب دینا ہے۔ تو منافق کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے، اس کو انصاف سے کوئی دلچسپی نہیں، اسی کہ دینے والا مزاج ہی نہیں منافق کا، وہ تو لینے والا مزاج رکھتا ہے، تو انصاف کرنا ہی نہیں چاہتا، خود بھی رکتا ہے، اوروں کو بھی بدگمان کرتا ہے۔ فرمایا آگے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، اس وقت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور نیت ہماری یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اچھا، دو عدالتوں کا ذکر ہم نے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہود کی، ایک تیسری بھی تھی، کس کی؟ مشرکین مکہ، وہ بھی ایک طاغوت تھے، ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے اپنی مرضی کے فیصلے سننے کے لیے، اپنی مرضی کے فتوے سننے کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ بھئی دا ٹائڈس میں ٹرن، کس طرح سے کہ اب یہ جو منافق ہیں ہو سکتا ہے کہ اب یہ آ کر اپولوجائز کریں، یہ اپنی ایکسکیوزز پیش کریں، معذرتیں پیش کریں کہ وہ جو ہم نے یہود سے فلاں فیصلہ کروایا تھا نا اس کا یہ ریزن تھا، وہ جو ہم مشرکوں سے ملتے جلتے رہے تھے نا اس کا یہ ریزن تھا۔ تو ذرا سا پھر ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، تاریخ کے سیاق و سباق میں دیکھ لیتے ہیں بات کیا کی جا رہی ہے، کب منافقوں نے آ کے معذرتیں پیش کیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ یہود کی طاقت کمزور پڑتی گئی، جیسے جیسے اسلام زور پکڑتا گیا یہود کی طاقت، مشرکین مکہ کی طاقت کمزور پڑتی چلی گئی، اور جو نفاق کی ساری عمارت تھی اس کی بنیاد یہود اور مشرکین کی طاقت کے اوپر تھی۔ اب اسلام سیاسی طاقت بن کے، اخلاقی طاقت بن کے، عسکری طاقت بن کے، ملٹری مائٹ، مورل مائٹ، پولیٹیکل مائٹ بن کر ابھر رہا تھا، اور یہود کا اور مشرکین کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ اچھا، نفاق چھپنے والی چیز تو تھی نہیں مدینے کے اندر، جتنا زیادہ معاشرے کے اندر ایمان کا نور موجود ہوتا ہے اتنی جلدی نفاق کا پتہ چل جاتا ہے، اتنی آسانی سے نفاق آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں نا کہ جتنا تیز نور ہوتا ہے، جتنی تیز روشنی ہوتی ہے، اتنا ہی شارپ سایہ بنتا ہے پھر۔ تو یہ جو یہود کے سائے کے اندر تھے، یہ منافق نمایاں ہوتے چلے گئے اور ساتھ ساتھ آؤٹ کاسٹ بنتے چلے گئے مدینے کے معاشرے میں۔ اب جب ان کا پاور بیس لڑکھڑانے لگ گیا، ڈگمگانے لگ گیا، اب تو بڑا گھبرائے۔ ان کو کوئی محبت تو تھی نہیں یہود یا مشرکین سے، ان کی تو ساری محبت اپنی جان سے تھی۔ تو اب کیا چاہا انہوں نے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، دے وانٹیڈ ٹو جمپ دا شپ۔ اب کہا کہ بھئی چھوڑو یہود کا ساتھ، چھوڑو مشرکین کا ساتھ، یہ تو خود ہی کمزور ہو رہے ہیں، اور اب سوچا کس کا ہم ساتھ دیں؟ مسلمانوں کا۔ چڑھتے سورج کا پجاری ہوتا ہے دراصل منافق، تو وہ کس کو پوچھتا ہے؟ حق کو نہیں چاہتا، وہ کامیابی چاہتا ہے بس۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب یہ تو مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے، تو پھر آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقین ان کو دلایا کرتے تھے
کہ دراصل ہم تو مکے والوں سے اور یہود کے سرداروں سے جو دوستیاں رکھ رہے تھے تو ہمارا فائدہ تھوڑی تھا، ہمارا کیا تھا اس کے اندر، ہمارا تو کوئی بھلا نہیں تھا، تو پھر کیوں رکھ رہے تھے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم آپ کا دفاع کر سکیں، ہم آپ کو بچا سکیں، ہم اسلام دشمنی کو ٹھنڈا کر سکیں. یعنی ہم تو انڈر کور ڈپلومیسی کر رہے تھے اے نبی آپ کے لیے. یہ دیکھیں ذرا چپ زبانی تو دیکھیں، ساری غداری کو کیا بنا دیا؟ وفاداری. ساری دشمنی کو کیا بنا دیا؟ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر احسان. اب یہ ایسی چالاکیاں نا مومن کو نہیں آتی، ایسی چالاکیاں منافقی کو آتی ہیں. تو کہنے لگے کہ ہم تو احسان اور توفیق چاہتے تھے. توفیق سے مراد کیا ہے؟ موافقت، کہ بھئی ہارمونی ہو جائے، بھائی بھائی لڑنا چھوڑ دیں. بھئی مکے والے بھی تو آپ ہی کے رشتہ دار ہیں نا، ایک بھائی وہاں ایک بھائی یہاں، باپ وہاں تو بیٹا یہاں. تو ہم کو تو اتنی تکلیف ہوتی تھی آپ لوگوں کو پریشان دیکھ کر، تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم بھائی بھائی کو ملا دیں. اس لیے ہم یہ سب کر رہے تھے، اس لیے جا کے مل رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ جھوٹ تو سب صاف نظر آ جاتا ہے. نہیں، جھوٹ بعض دفعہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ایسی ہمدردی لگ رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اوپر سے جو ہمدردی کر رہے ہیں اندر کیا خباثت ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے. تو یہ معاملہ تھا. لیکن آپ اللہ کی شان رحمانی تو دیکھیں اور شان غفاری تو دیکھیں کہ اللہ نے ان جیسوں پر بھی، یہ ایسے جھوٹے، ایسے دغاباز، ایسے دھوکے باز، ایسے غدار، ان کو بھی اللہ نے ریجیکٹ نہیں کر دیا، ان کا بھی پردہ نہیں کھول دیا. ابھی مہلت دی اللہ نے ان کو کہ اب بھی سنبھل جائیں. ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر شاید نہیں پہنچے ہیں. آخری دم تک اسلام کوشش کرتا ہے کہ لوگ اسلام کے دائرے کے اندر خلوص کے ساتھ داخل ہو جائیں. تو فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے. یہ بھی بڑا ہی گہرا جملہ ہے جو بیان کیا گیا. کس کے دلوں کا حال جانتا ہے اللہ؟ ہم کون ہیں یہاں پر؟ منافق. سارے منافقوں کے دل ایک جیسے ہوتے تھے کیا؟ نہیں. کچھ ہو سکتا ہے منافق ہوں، یہ حرکتیں کر رہے ہوں، لیکن دیکھیں ضمیر بھی تو کوئی چیز ہے نا. انسان گناہ کرتا ہے، غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو کبھی نہ کبھی تو اس کا ضمیر جاگتا ہے نا. کبھی تو کہتا ہے نا کیا کر رہے ہو. ضمیر تو خیر جاگا ہوا ہوتا ہے، وہ تو روکتا ٹوکتا رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان پر ٹھٹک کے ضمیر کی بات سن لیتا ہے کہ ذاتی میری طرف سے ہو رہی ہے، قصور میرا ہے. کیوں میں زبان چلاتی ہوں والدین کے سامنے؟ کیوں نہیں بات مانتا میں اپنے امی ابو کی؟ میں کیوں نہیں خدمت کر رہا؟ میں کیوں نہیں اپنے ماں باپ کی مالی مدد کر رہا؟ میں کیوں ویکیشن پر جا رہا ہوں بلا وجہ کی بیوی بچوں کو لے کے، جبکہ ماں باپ دوا کے لیے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں؟ تو کبھی تو ضمیر چٹکی لیتا ہے نا. اور بس پھر وہ ایک الحمدللہ روشنی کی لہر آتی ہے زندگی کے اندر، اور انسان جو ہے وہ گناہ چھوڑ کر اور پھر نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے، پلٹ آتا ہے. ظلم اور ناانصافی چھوڑ کر وہ انصاف کی طرف آ جاتا ہے، غداری چھوڑ کے وفاداری کی طرف آ جاتا ہے. پوٹینشیل ہم میں سے ہر ایک کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو جو منافق تھے مدینے کے سب ایک جیسے نہیں تھے. ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر یہ گلٹ تھی کہ ہم غلط کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنا نواز رہے ہیں، اتنے سویٹ ہیں، اتنے ہمدرد ہیں ہمارے، اور دیکھو ہم یہ کیا جو ہے وہ پیٹ میں چھری گھونپنے کھڑے ہو گئے. تو کچھ تھے ایسے منافق جن کے اندر افسوس اور شرمندگی پیدا ہو رہی تھی. اب جس کے اپنے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا شخص ہوتا بڑا کرٹیکل ہے، ایج پر کھڑا ہوتا ہے نا. یہ آدمی دونوں سائڈوں میں سے کسی طرف بھی گر سکتا ہے. حد الامکان ایسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا میں اور آپ تو دلوں میں نہیں جھانک سکتے، ہمیں تو نہیں پتہ کون کس کنارے پہ کھڑا ہے. آج اگر ہم لوگوں کو اللہ رسول کا نافرمان دیکھتے ہیں مسلمان اللہ رسول کے لیکن نافرمان ہیں، تو وہ ایج پر کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتہ دل کی دنیا میں کیا کھلبلی مچی ہوئی ہے،
کیا پتہ وہ اصلاح کی طرف آنا چاہ رہے ہوں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایکچولائز ہو جائے، جو انٹرنلی ہو رہا ہے وہ ایکسٹرنلی مینیفسٹ ہو جائے، تو اس میں کیا چیز فائدہ دے گی؟ جو یہاں بتایا ہے، جو یہ میتھڈالوجی ہے. کیا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کیجئے، چشم پوشی کر جائیے. ہر غلطی نافرمانی پر سب کے سامنے شرمندہ مت کیجیے. ڈونٹ پش دیم اگینسٹ دا وال، ڈونٹ کارنر دیم. یہ بہت زبردست اللہ نے مشورہ دیا ہے. جب ہم کو دین کی سمجھ آتی ہے اور رشتہ دار دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، بعض دفعہ ہم ان کو بھری مجلس میں شرمندہ کر دیتے ہیں، ہم ان کا سیلف رسپیکٹ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. نہیں، ذرا نرمی سے کام لیں. دیکھیں، سختی سے ویسے بھی فائدہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کتنی بھی سختی کر لیں، جس کو درست نہیں ہونا ویسے درست نہیں ہوگا. سختی کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے ایسے موقع پہ. نقصان یہ ہے کہ جو درست ہونا چاہ رہا ہوگا نا وہ بھی درست نہیں ہوگا، اس کو بھی ہم توڑ دیں گے. تو اپنی اولاد ہو یا بہن بھائی ہوں یا شوہر بیوی ہوں یا کوئی بھی رشتہ اور ہو، دوست ہوں، ذرا سا تھوڑا اگنور کرنا چاہیے. بات پہ پکڑ نہیں کرنی چاہیے. ایک ہی غلطی کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے. اور یہ ہمارے ہاں ہے یہ مسئلہ، حجاب نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی. ایک ہم ٹیبل پڑھنا شروع کر دیں گے اس کا، ایک وظیفہ، ایک رٹ لگا لیں گے اس چیز کی. ایک ہی غلطی ہے نا، حجاب نہیں کرنا، اس کو دہرائے جائیں گے، دہرائے جائیں گے، دہرائے جائیں گے. رمضان آ کر چلے گئے، حجاب شروع نہیں کیا. تم حج کر آ گئی، تم نے حجاب شروع نہیں کیا. تم نے یہ کر لیا، تم نے حجاب شروع نہیں کیا. کہے جائیں گے کہ اس کو نفرت چڑ ہو جائے گی اس چیز سے. نہیں کریں. یہ کیا کہا اللہ نے؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا دور ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اور یہ تو کون ہے؟ منافق جو غدار ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹریٹرز نے کتنا نقصان پہنچایا ہے ہمیشہ کسی بھی موومنٹ کو، کہ یہ جا کے اسلام کے دشمنوں سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کیجئے ان سے، چشم پوشی کیجئے، زیادہ امبیرس نہیں کریں. اور کیا کریں؟ وَعِظْهُمْ، اور ان کو سمجھائیں، واز کہیں ان کو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو ایسی نصیحت کریں جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے. اللہ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ میری اور آپ کی زبان میں یہ تاثیر پیدا فرما دے. یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں اثر پیدا کر دے. ہدایت دینا تو میرا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ میری زبان کو ذریعہ بنا دے جوڑنے کا، اسلام میں داخل کروانے کا کسی کو. اللہ تعالیٰ توڑنے کا اور اسلام کے دائرے سے نکالنے کا سبب نہ بن جائے. میری تبلیغ بہت خلوص سے کر رہے ہوتے ہیں، غلط میتھڈالوجی، غلط الفاظ کا انتخاب، سختی کی وجہ سے ہم توڑ بیٹھتے ہیں لوگوں کو. اور ہم اپنی طرف سے بہت چونکہ ایموشنل ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں. تو جو بہت سنسیئر ہوتے ہیں نا ان سے یہ خطا ہوتی ہے. جو بہت زیادہ ڈائی ہارڈ اسلام کے دوست ہوتے ہیں ان سے یہ خطا ہوتی ہے. لوک وارم لوگوں کو تو ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یاد رکھیں کہ یہاں انڈیفرنٹ ہونے کی بات نہیں کی جا رہی کہ ٹھیک ہے ہماری بلا سے، مسلمان ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح، مومن ہے تو ٹھیک ہے، منافق ہے تو بھی ٹھیک ہے. نہیں، ٹالرنس کچھ اور ہے، انڈیفرنس کچھ اور ہے. یہاں ٹالرنس کی بات کی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ انڈیفرنس اور ٹالرنس میں کیا فرق ہے؟ ٹالرنس یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کا نافرمان دیکھ کر دل کباب ہوتا رہتا ہے، انسان کا جلتا رہتا ہے، مومن اندر سے غم کا شکار ہوتا ہے، دکھ ہوتا رہتا ہے، اس کو اذیت ہوتی رہتی ہے. لٹرلی اتنی اذیت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جسمانی اذیت لگنے لگ جاتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ ایسے کہ دل جو ہے نا وہ کاٹ دیا کسی نے چھری سے، کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی نیزہ چبا رہا ہے دل کے اندر. لیکن برداشت کرتا ہے، لیکن ٹالریٹ کرتا ہے. کیوں؟ فار دا گریٹر گڈ، کہ ایسا نہ ہو کہ آئی پش دس پرسن آف دی ایج، کہ میں اس کو دھکا نہ دے بیٹھوں. جیسے امیجن کریں نا کہ کوئی شخص چھت کے ایج پر بیٹھا ہے، منڈیر پر، کہ میں چھلانگ مار دوں گا، نعوذ باللہ.
جیسے آپ نے سوسائڈ پریونشن کے بارے میں دیکھا ہوا نا، کسی نے چھری پکڑ لی ہے، پسٹل پکڑ لی ہے، یا کسی بلند عمارت کے ایج پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں کودنے والا ہوں، میں شوٹ کرنے والا ہوں، میں اپنے آپ کو مارنے والا ہوں، تو کیا کیا جاتا ہے اس وقت؟ سوسائڈ پریونشن کیسے ہوتی ہے؟ باتوں میں لگاؤ، ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہیں. وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. پھر وہ جو ہیلپ لائنز ہوتی ہیں اس پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، پیار سے بتاتے رہتے ہیں. اگر کوئی ٹاسک فورس وہاں پہنچ جائے تو وہ باتیں کر کے آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، بچانے کی. اگر سختی کریں گے تو وہ کود جائیں گے یا زہر کھا لیں گے یا شوٹ کر لیں گے اپنے آپ کو. تو وہ باتیں کر کے ان کو سمجھا کے پھر وہ اس سے باز رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی یہی کرنے کو کہا گیا ہے یہاں پر. تو یہ ٹالرنس ہے کہ آپ کے دل میں شدید ہمدردی اور تکلیف ہے لیکن آپ برداشت کر رہے ہیں، اور یہ مومن خود ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا برداشت کر رہا ہے. انڈیفرنس کیا ہے؟ کہ دل کے اندر کوئی اذیت نہیں ہے. میری بلا سے نماز پڑھتے ہیں پڑھیں، نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، حجاب کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہ کریں، سچ بولتے ہیں بولیں، نہیں بولتے نہ بولیں، شراب پیتے ہیں کوئی بات نہیں، سبھی پی رہے ہیں، گرل فرینڈ بنا لی ہے کوئی بات نہیں، سبھی بنا رہے ہیں، پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں، ہاں تو کیا ہوا، بایولوجی تو ویسے بھی پڑھی لی ہے انہوں نے، سو واٹ اگر پورنوگرافی دیکھ لی تو. یہ ہے انڈیفرنس، کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ اپنے آپ کو انسان دیکھ کر سوچتا ہے کہ بلا وجہ میں نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، ہم بھی کریں گے، نعوذ باللہ. تو بے حس ہونے کو نہیں کہا جا رہا بلکہ برداشت کرنے کو کہا جا رہا ہے. حکمت سے کام لو اور سمجھاؤ اور موقع دیکھ کے تھوڑا تھوڑا بتاتے رہا کرو. بڑا اچھا کسی نے کہا ہے کہ نہ چھوڑو نہ چھیڑو. ہر وقت چھیڑو بھی نہیں اور چھوڑو بھی مت دو ان کو ان کے حال کے اوپر کہ اللہ ہی ٹھیک کرے گا ان کو، بس میں کیا کروں. نہیں، ایک آدھ جملہ بول دیا کرو بیچ میں کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا اچھا چلو ذرا دوپٹہ صحیح سے اوڑھ لو، اچھا شرٹ ذرا سی لمبی کر لو، چلو یہ ٹائٹس نہیں پہنو. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لباس کا ہو یا روزے نماز کا ہو یا انسانی حقوق کے ادائیگی کا معاملہ ہو. چلو بیٹا کبھی کبھار پیرنٹس کو کال کر لیا کرو، رائٹ. اچھا بہن خفا ہے نا، بات کر لو ان سے، فلاں رشتہ دار ہے چلو تھوڑا سا پیسہ جا کے اس کو دے دو. تو یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے. اللہ کی یاد دلا دی، آخرت کے حساب کا احساس دلا دیا. کبھی کوئی خوشی زندگی میں آئی اس وقت کہا کہ چلو 2 نفل پڑھ لو، تم اللہ کا چلو شکر تو ادا کرو، چلو زبان سے کہہ تو دو الحمدللہ، تو وہ کہہ دیں گے الحمدللہ. کیا پتہ یہ کہنا جو ہے وہ دل تک پہنچ جائے. تو یہ ہے حکمت کے ساتھ موقع مناسب دیکھ کر ان کو ہم سمجھاتے جائیں. تو یہ حکمت عملی سکھائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ حکمت عملی، یہ اسٹریٹجی اتنی افیکٹو ہوئی، اتنی مؤثر ثابت ہوئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مدینے میں منافقوں کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی گئی. بہت سے منافق پکے سچے مومن بن گئے، اور اس میں اسی پالیسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارنر نہیں کیا، ان کو اپنی مجلس میں آنے سے بین نہیں کیا، الا یہ کہ وہ تو ایکسٹریم معاملہ ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے. وہ منافق جو بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکے تھے، اللہ کو پتہ تھا یہ شعوری پکے کٹر منافق ہیں، وہ تو سمجھے کہ ایک ایکسیپشن ہے، مارجنل کیسز. بلک آف ہپوکریٹس جو تھا ان میں سے بہت سے الحمدللہ نفاق سے پلٹ کر ایمان کی طرف آ گئے. اور اس میں یہی حکمت عملی کام آئی کہ ان کو ایکسکمیونیکیٹ نہیں کیا، ان کا استہزاء نہیں کیا گیا، اصلیت جان کر بھی ان کا لحاظ کیا گیا، ان کا پردہ رکھا گیا. کبھی اپنے منہ سے ہم کسی اپنے رشتہ دار یا دوست کو نہ کہیں کہ تم منافق ہو گئے ہو. ایک دفعہ لیبل لگا دیا، they will live up to the reputation. ہمیشہ کہیں کہ دیکھو تم میں جو یہ کوالٹی ہے نا، یہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے، پتہ ہے تم میں جو یہ صفت ہے نا، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے. ہم صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ غلط کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ تم دیکھو جو یہ کر رہے ہو نا، یہ تم کتنا اچھا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حکم کی نافرمانی کر رہے ہوں، کہ کسی کی تو فرما برداری بھی کر رہے ہوں گے نا،
ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ نمازی نہیں ہے لیکن والدین کا بہت خیال کرتا ہے، اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں. تو کیا صرف یہی کہتے رہیں گے تو نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے؟ یا یہ بھی کہیں گے کہ تم والدین کا خیال کیسا کرتے ہو، خیال کتنا کرتے ہو، اللہ دیکھنا تمہیں کتنا اجر دے گا اس کا. پتہ ہے اس وجہ سے نا تم نماز بھی شروع کر دو گے ایک دن. اللہ کو اتنا پیار آتا ہے ان کے اوپر جو والدین کا خیال کرے. تم اتنی اپنی امی ابو کی دعائیں لے رہے ہو نا، دیکھنا اللہ تمہارے کام کیسے بنائے گا. یہ بھی تو طریقہ ہے نا. تو یہاں بیٹھ کے درسوں میں تو بہت آسان ہے، جب وقت پڑتا ہے تو کچھ نہیں یاد آتا ہم کو، تو وہی سختی، وہی درستگی ہم کو یاد آ جاتی ہے. تو نہیں، اس سے نہیں ہوگا فائدہ. پردہ رکھ لیں اور کسی کے آگے اس کی برائیاں نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اے نبی ان کو برابر قرآن سے سمجھاتے رہیں، اپنی باتوں اور مشوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے، پیار محبت عزت کا معاملہ کرتے رہے ان کے ساتھ. ہاں جب ضرورت پڑی تو تھوڑا سختی کے ساتھ بھی ان کو ڈیل کیا گیا، تھوڑی دھمکی بھی ان کو دی گئی، تو وہ بھی ٹھیک، وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. لیکن کبھی کبھار یہ بھی کر سکتے ہیں. تو کہا کہ قولاً بلیغاً، بلیغ کلام کیجئے ان کے ساتھ، تنہائی میں ایک ایک سے بات کریں. یہ طریقہ بھی بڑا مؤثر ہوتا ہے. اور جو اسلام کی مخالفت کے دنیا اور آخرت میں نقصانات ہیں آگاہ کریں، ان کو بتائیں پتہ ہے تمہیں جو یہ ٹیلنٹ ہے نا، یہ اسلام کو اتنا زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہے. اس وقت ایسا ریئر ٹیلنٹ ہے تمہارے پاس. یو آر سو گڈ وتھ ورڈز، یو رائٹ سو ویل. کیا تم نے ایسے لکھا ہے، دیکھو شیکسپیئر کے اوپر، تو یو ہیو سچ کنٹرول اوور یور اسپیچ. کیا اتنا اچھا تم لکھتے یا لکھتی ہو تو لکھو نا اسلام کے بارے میں یہ آرٹیکل. دیکھو لوگ کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں اسلام کو. اس طرح کر کے یہ ہے قولم بلیغہ، ان کی خوبیوں کو اسلام کی طرف لے کر آنا. اور بتائیں کہ دیکھو اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ کے خلاف بغاوت کرنا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. آخری وقت تک کسی کو رائٹ آف نہیں کرنا. بہت سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیسے؟ صبر سے اور صحیح طریقے سے. پیشنس اینڈ کریکٹ میتھڈالوجی. ہر اچھی بات اثر رکھتی ہے. ہاں کچھ جو نہیں سمجھتے ان کو تو ہم ان کو چھوڑ دیں اس وقت، لیکن اچھی بات ڈیفینیٹلی اثر رکھتی ہے. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من البیان لسحرا. کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو سحر کسی طاقت رکھتے ہیں. they work like magic. وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً. اور کچھ شعر بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ نظمیں یا پوئٹری بھی ایسے ہیں، پوئٹری بھی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے. تب یہاں تک تو بات کی گئی ہے منافقوں کی. اب ایک اصول دے دیا گیا، اور پھر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دروازہ ان کے لیے کھلا رکھا گیا ہے منافقوں کے لیے، کہ ابھی بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. جب تک کسی کے لیے استغفار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. جس دن استغفار کا دروازہ بند، اس دن اللہ کی رحمت کا دروازہ بند. تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اذن خداوندی کے بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات. رسول صرف تعظیم اور تعریف کروانے کے لیے نہیں آتے. رسول اس لیے نہیں آیا کرتے تھے کہ اسے ایک نوڈنگ ایکنالجمنٹ کر لو، تم کو کہ اوکے بھی بلیو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، بس آپ چھوڑیں ہماری جان، اب آپ کا مقام اپنی جگہ اور ہمارا کام اپنی جگہ. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. وہ صرف نعتوں کے لیے نہیں آتے، وہ صرف گلاب کے پانی کی مجلسوں میں ذکر کے لیے نہیں آتے کہ سال میں کوئی ایک دن تم اپنی ہی طرف سے مقرر کر کے اور ان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملانا شروع کر دو اور شرک تک تم پہنچ جاؤ اور سوچو کہ ہم نے تو محبت کا حق ادا کر دیا. نہیں. کیوں بھیجا ہے اللہ نے رسول کو؟ الا لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ایسے کرنے کو. تو کیوں آتے ہیں رسول؟ تعمیل کروانے کے لیے. اصل ایمان سمعنا و اطعنا کا تقاضا کرتا ہے. تو فرما برداری تو کرنی ہے، ورنہ یہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا. تعظیم ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالرسول کا حصہ ہے تعظیم کرنا رسول کی. ایمان بالرسول کا حصہ ہے ان کی تعریف کرنا.
اور ایمان بالرسول کا حصہ ہے ان کی تعمیل کرنا۔ قرآن نے صرف ایک جگہ کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پورے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہ رسول کی تعریف کرو، ان پہ درود اور سلام بھیجو، اور کتنی جگہ کہا ہے کہ ان کی تم فرما برداری کرو؟ 40 سے زیادہ مقامات پہ اطاعت کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہم نے الٹا کر لیا معاملہ، ہم کہتے ہیں بس تعریف کیے جاؤ، اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ تو منافق کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے تعریفیں کرتا رہتا ہے، بات ایک نہیں مانتا، اللہ ہمیں بچائے۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ انہی منافقین کی طرف گفتگو کا رخ ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو کیا کرتے؟ جاؤک، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اچھا، کس ظلم کا ذکر کیا گیا؟ سارا جو ظلم تھا منافق کا اپنی جان پر تھا، وہ کیا ظلم تھا؟ رسول کی نافرمانی کر کے خود کو خیر سے، اللہ کے فضل سے، جنت سے محروم کرنا، اس کا ذکر ہے یہ۔ تو جب یہ ظلم کر ہی بیٹھے تھے، رسول کی نافرمانی کر بیٹھے تھے، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نمبر 1 کہ یہ آپ کے پاس آتے اور یہ اللہ سے استغفار کرتے، یعنی کسی کے آگے کنفیس نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو منافق ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو رسول کا نافرمان ہوں۔ اللہ کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کرے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے انسان۔ اچھا، اب جو اس زمانے کے منافق تھے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ مجرم تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، وہ رائینا اور یہ سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں نا، کیا کچھ کہا کرتے تھے وہ آپ کو آ کر، بڑی آپ کی تحقیر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اپنے بس پڑتے، کتنے آپ کی سیکرٹس ہیں جو جا کے انہوں نے یہود کو اور مشرکین مکہ کو بتا دیے تھے، ایسے ٹریٹرز تھے، ایسی غداریاں کی تھیں۔ تو مجرم تو رسول کے تھے اس زمانے میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ آئیں اور رسول کے پاس آئیں، اپنا استغفار کرنا کافی تھا کہ اللہ معاف کر دے، لیکن چونکہ رسول کی نافرمانی کی تھی، رسول کی حق تلفی کری تھی، ان کا دل بہت دکھایا تھا، تو ان کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کریں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں گے، یعنی کہ یہ رسول کے مجرم ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ واستغفر لہم، کہ جاؤ کا وہ آئیں آپ کے پاس، اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، یہ رسول کے بھی مجرم ہیں، تو جب رسول ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں گے اس کا مطلب ہے کہ رسول نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اب اس آیت کو وہ دلیل بنا کر یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش مانگیں گے، تو یہ صریح شرک ہے۔ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس آیت کا کانٹیکسٹ سمجھیں، یہ عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے زمانے میں جو کچھ ہوا یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ نہیں کہا مسلمانوں کو کہ تم بعد میں جب تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو تو تم اللہ کے رسول کی قبر پر آ کر ان سے کہنا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور یہاں یہ نہیں کہا کہ رسول خود اختیار رکھتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیں، جو انہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے، تو بھی رسول کو حق ہے کہ اللہ کی طرف سے خود معاف کر دیں۔ واستغفر لہم الرسول، ان کے بھی رسول استغفار کریں گے، کس سے؟ اللہ سے۔ تو کیا فرمایا؟ کس کو تواب اور رحیم پائیں گے؟ رسول کو۔ لوجد الرسول تواب الرحیم لکھا ہے؟ نہیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ البتہ وہ اللہ کو تواب اور رحیم پاتے۔ تو معاف کرنا حقوق اللہ کے بارے میں کوئی شخص معاف نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے،
ہاں حقوق العباد کی کمی بیشی میں کیا ہوگا کہ اس شخص سے بھی معافی مانگنی ہوگی جس کی کہ حق تلفی کی. تو یہ اللہ کو یہ طریقہ اختیار کرتے تو اللہ کو تواب اور رحیم پاتے. تواب توبہ کی توفیق دینے والا، نمبر 1 اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کی توفیق دینے والا اللہ ہے، تواب ہے. نمبر 2 توبہ قبول فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا بھی اللہ ہے. تو آج اگر کسی کو نفاق محسوس ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا ڈائریکٹلی رسول کی حق تلفی کر رہا ہے؟ وہ نہیں. اب تو کوئی سیکرٹس تو نہیں بیچے جا رہے ہیں نا جا کر، اسلامک موومنٹ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا نا ایز اے ٹریٹر بن کے. دیکھا جائے تو کوئی رسول کے تو سیکرٹ نہیں لیک کر رہا وہ، تو لہٰذا اس کو اللہ ہی سے بس اب معافی مانگنی ہے ڈائریکٹلی.